ما وجهك باقي. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. آج ہم اسی پہلے پارے میں سے آیت نمبر 105 کی تلاوت سے کر کے اگلے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس آیہ کریمہ میں 50واں حکم بیان ہوا ہے یہود کے حوالے سے اور بنی اسرائیل کی خرابیوں اور یہودی ذہنیت اور یہودی خصلت کی مختلف پہلوؤں کے بیان کی مناسبت سے ارشاد فرمایا گیا، نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے. اب اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے، اس سے مراد کون ہیں؟ دراصل یہ وہی اہل کتاب تھے، یہ وہی یہودی اور عیسائی تھے. یہ بات بڑی اہم ہے. اگر وہ اپنی تورات اور انجیل اور اپنی اصل کتاب کی اصل تعلیم پر قائم رہتے تو لا محالہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لے آتے، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا یہ دراصل تورات پر ایمان لانے کا ہی تسلسل تھا. یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی تھی، اور وہ سلسلہ رسل اور سلسلہ انبیاء جو قدیم وقت سے چلا آ رہا تھا، اور اللہ رب العزت کی وحی پے در پے انبیاء کرام اور رسول اعظام پر اترتی چلی آ رہی تھی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور قرآن کا نازل ہونا بھی وحی الہی کے اسی تسلسل کا ایک حصہ تھا، بلکہ اس کی آخری کڑی تھی. تو یہ اہل کتاب اگر اسی ڈگر پہ قائم رہتے جو کچھ وحی الہی نے انہیں بتایا تھا، تو یہ اہل کتاب ہو کر بھی مومن ہوتے کہ ان کے ایمان میں حضور علیہ السلام پر ایمان لانا بھی شامل ہو جاتا. اب انہوں نے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. تو قرآن مجید نے کہا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب. اب وہ انکار کرنے والوں کو قرآن نے کہا کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے. اس انکار کے باعث گویا ان کے اگلے ایمان کو بھی رد کر دیا گیا. جو بات قابل توجہ ہے، اب ان کا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا، یہود کا تورات پر ایمان تھا. جو نصارہ تھے ان کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا اور انجیل پر ایمان تھا. چونکہ حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہ لے آئے اور قرآن پر ایمان نہ لے آئے، تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان نہ لانے سے ان کا پچھلا ایمان بھی برباد گیا، اور قرآن پر ایمان نہ لانے سے ان کا اپنی کتاب پر ایمان لانا بھی برباد گیا، ضائع ہو گیا. وہ ایمان کفر سے بدل دیا گیا. وللمشرکین، اور نہیں وہ جو مشرک ہیں. یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی، ضمناً وہ عرض کر دوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انکلوسیو ہے. یہ ایک انگلش کی ٹرم ہے، انگریزی کی اصطلاح ہے، کیا؟ انکلوسیو. اس کے مقابلے میں ایک ٹرم ہوتی ہے ایکسکلوسیو. انکلوسیو
وہ ہے جو ساروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، ساروں کو انکلوڈ کر لے، اتنی جامع، اتنی ہمگیر ہو کہ اس کے دامن سے کوئی بھی باہر نہ رہے، تو وہ آل انکلوسیو ہو گیا۔ اور ایکسکلوسیو یہ ہے کہ کسی ایک چیز پر یا بعض چیزوں پر کنفائن کر لیا اور کئی چیزیں اس کے دامن سے خارج ہو گئیں، ایکسکلشن ہو گیا ان کا۔ تو یہ جو انکلوژن اور ایکسکلوژن کا عمل ہے، اسلام انکلوسیو دین ہے، اور اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب جو دنیا میں آئے وہ ایکسکلوسیو تھے۔ تو ایمان انکلوسیو کس طرح ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام حتیٰ کہ آدم علیہ السلام تک تمام پیغمبروں پر بھی ایمان نہ لائے۔ اگر اس نے ایک پیغمبر پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور حضور علیہ السلام کا کلمہ گو تھا مگر ایک پیغمبر پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، وہ اس ایمان لانے کے باوجود کافر ہو گیا۔ کیوں؟ کہ دین اسلام نے جو ہمیں ایمان کا تصور دیا وہ انکلوسیو تصور تھا۔ میں جب ویسٹرن ورلڈ میں جب جاتا ہوں، امریکہ میں، یورپ میں، اور میرے بعض اوقات لیکچرز ہوتے ہیں نان مسلمز کو، اس میں کرسچنز ہوتے ہیں، اس میں یہودی ہوتے ہیں، ایسے ہماری تنظیمات خصوصی لیکچرز بھی ارینج کرتی ہیں۔ تو پچھلے دنوں مانچسٹر میں بھی ایک ایسا بہت بڑا لیکچر وہ انگریزوں کے، برطانیہ کے ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی طرف سے ارینج ہوا تھا۔ اس میں ان کے پروفیسرز، ان کے لیکچررز، ان کے ٹیچرز، اس میں خیر ہندو اور بدھ مت وغیرہ کے یہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، سب غیر مسلم تھے۔ تو اس میں اس کنسیپٹ کو ایلیبوریٹ کر رہا تھا کہ اگر آپ اصل تورات کے مطابق سچے یہودی بننا چاہتے ہیں تو سچے یہودی آپ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک سچے مسلم نہ بنے، اور اگر آپ صحیح معنی میں عیسائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اگر آپ سچے عیسائی بننا چاہتے ہیں تو آج سچی عیسائیت بھی اسلام میں ہے اور سچی یہودیت بھی اسلام میں ہے۔ اسلام نے سب کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیا ہے۔ گویا جو تعلیمات موسیٰ علیہ السلام تورات کی شکل میں لے کے آئے وہ ایک پھول تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی شکل میں لائے وہ ایک پھول تھا، داؤد علیہ السلام زبور کی شکل میں لائے وہ ایک پھول تھا۔ اس طرح سینکڑوں رسول صحائف لائے اپنی اپنی امتوں کی طرف، وہ سارے پھول تھے۔ ہر امت کے ہاتھ میں ایک ایک پھول تھا، اور آقا علیہ السلام کی امت مسلمہ کو اللہ نے سارے پھول ملا کے گلدستہ بنا کے دے دیا، ہمیں اسلام کی صورت میں گلدستہ دے دیا۔ لہٰذا جس نے حضرت موسیٰ کی خوشبو سونگنی ہو وہ بھی اسلام کا گلدستہ سونگ لے، جس نے حضرت عیسیٰ کی نبوت عیسوی کی خوشبو سونگنی ہو وہ بھی گلدستہ مصطفوی سونگ لے، جس نے داؤدی خوشبو سونگنی ہو وہ بھی مصطفوی گلدستہ سونگ لے، جس نے ابراہیمی خوشبو سونگنی ہے، سلیمانی خوشبو سونگنی ہے، زکریائی خوشبو سونگنی ہے، یحیائی خوشبو سونگنی ہے، الغرض جس پیغمبر کی خوشبو سونگنے کا جی چاہے محمدی گلدستے کو سونگ لو، ہر پیغمبر کی خوشبو اس میں موجود ہے، ہر آسمانی مذہب کا پھول اس میں موجود ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ وہ حضرت یوسف کا حسن ہو، یہ حضرت عیسیٰ کا دم ہو، یہ حضرت موسیٰ کا ید بیضا ہو جسے روشن کر لیتے تھے، وہ سارے کے سارے ہنسی تھے اپنی اپنی جگہ، مگر اے مصطفیٰ ان سارے کے حسن اور کمال مل جائیں تو تنہا ان سب پر حاوی ہے۔ تو یہ آل انکلوسیو دین ہونے کا کنسپٹ ہے۔ یہ تو ایک بات تھی۔ اب اگلی بات جو سمجھا رہا ہوں، تو قرآن اس آیت کریمہ میں ان کی خصلت اور ذہنیت کا جو گوشہ بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے ما یود، وہ ہرگز وہ نہیں چاہتے اور وہ پسند نہیں کرتے، خواہ وہ یہودی جو اسلام کے منکر ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج پوری دنیا یہودیت
اسلام کی منکر، پوری دنیا عیسائیت اسلام کی منکر، تو تمام اہل کتاب اب منکر ہو گئے اسلام کے، رہے اہل کتاب۔ دیکھیے نا، اب قرآن مجید نے ان کے اہل کتاب کے ٹائٹل کو بھی ختم نہیں کیا، مگر فرمایا ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انکاری ہو گئے، وللمشرکین، اور پوری دنیا کفر و شرک۔ تو گویا کفر و شرک اور یہود و نصارہ کی ساری دنیا مل کر قرآن کہتا ہے وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کیا، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اے مسلمانوں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتر جائے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ آج امت مسلمہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، ان مسلمانوں سے جو اپنی خیرات کی بھیک لینے کے لیے حسن ظن لے کر واشنگٹن جاتے ہیں، کوئی اپنی خیرات کی بھیک لینے کے لیے ماسکو جاتے ہیں، کوئی خیر کی توقع دہلی سے کرتا ہے، کوئی خیر کی توقع اسرائیل سے کرتا ہے، اور کوئی خیر کی توقع UN سے کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ پوری دنیا یہودیت و عیسائیت ہو یا پوری دنیا کفر و شرک، مسلمانوں وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ تمہارے حق میں کوئی خیر آ جائے، تمہارے ساتھ کوئی بھلائی ہو جائے، اور اس لیے کہ انہوں نے تمہارے پیغمبر سے جو دشمنی مول لی تھی، کوئی ذاتی اناد نہ تھا، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہ تھا، وہ جو دشمنی مول لی تھی اور پیغمبر اسلام کا انکار کیا تھا، اس میں بھی دراصل یہی حسد اور اناد کار فرما تھا کہ یہ نبوت اور رسالت کی نعمت ہماری بجائے ان کو کیوں نصیب ہو گئی۔ تو جب انہوں نے وہ نبوت کی بھلائی آپ کے پیغمبر کے حق میں قبول نہیں کی، تو وہ کسی قسم کی بھلائی اس پیغمبر کی امت کے حق میں کیسے قبول کر سکتے ہیں، کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ اور کتنے نادان ہو تم کہ تم آج بھی ان سے بھلائی کی توقع کرتے ہو اور خیر کی توقع رکھتے ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے، چن لیتا ہے جس پہ رحمت کر لے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ بڑے، الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھیے، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ نے یوں فرمایا ہو کہ اللہ بڑے عدل والا ہے، حالانکہ اللہ عدل فرمائے گا اور اس سے بڑا عدل کرنے والا کوئی نہیں۔ جا بجا فرمایا، قیامت کا جہاں ذکر ہوا، دنیا کا ذکر فرمایا، اللہ کسی کے ساتھ ایک داغے برابر ظلم نہیں کرتا، ایک رتی برابر ظلم نہیں کرے گا، کسی جان سے ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہ جتنے بیان آئے یہ عدل کے بیان ہیں، مگر جو بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے عدل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، عدل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، مگر اپنی صفت کے طور پہ بیان نہیں کیا کہ اللہ بڑے عدل والا ہے، یوں کبھی نہیں فرمایا۔ کوئی ہے آیت ایسی قرآن مجید میں کہ فرمایا واللہ ذو العدل العظیم؟ نہیں فرمایا کہ اللہ بڑے عدل والا ہے، نہیں، اس لیے کہ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جامن میں جیوی منہ کالے ہو۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ شان میں لوگوں پر اگر اجاگر کر دوں تو شاید تمہاری نیندیں اڑ جائیں، تمہاری زندگی کے چین، راحت اور سکون اڑ جائے، اس لیے کہ اگر میں بڑے عدل کے ساتھ اس شان کے ساتھ ظاہر ہو جاؤں تو پھر شاید کسی کا بھی بیڑا پار نہ ہو سکے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ کرام سے فرمایا، لوگو کوئی شخص بھی اپنے عمل کی بنا پر نہیں بخشا جائے گا۔ یہ وہ لوگ بھی دھیان کر لیں جو خالی عمل پہ گھمنڈ کرتے ہیں، جو خالی عمل پہ گھمنڈ کرتے ہیں۔ عمل گھمنڈ والی چیز ہی نہیں ہے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ انسان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں ایسا جس پر وہ گھمنڈ کرے۔
یہ ناداں مفت میں گھمنڈ کرتا پھرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پر بخشا نہیں جائے گا۔ اس کو حضور علیہ السلام نے بار بار دہرایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ اتنا زور دے کر فرما رہے تھے۔ عرض کیا آقا کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ تو پھر صحابہ نے سوال کیا آقا جب یہ بات آپ نے اپنی ذات گرامی کی نسبت بھی فرما دی تو فرمائیے پھر بخشش کیسے ہوگی؟ فرمایا بخشش صرف فضل سے ہوگی، بخشش صرف اللہ کے فضل سے ہوگی۔ تو اللہ پاک نے اپنی شان کو اس طرح اجاگر نہیں کیا کہ واللہ ذو العدل العظیم، نہ، ہمیشہ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو عدل کرے گا تو ممکن ہے حساب برابر ہو جائے۔ اگر جب عدل کرے گا تو حساب ممکن ہے برابر ہو جائے۔ اور فضل معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ فضل اضافے کو کہتے ہیں، فضل اضافے کو کہتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جنت ہمیں عدل میں نہیں ملے گی، بس فضل میں مل جائے گی۔ جنت عدل میں نہیں ملے گی، چونکہ وہ عدل پہ آیا تو معلوم نہیں حساب کتاب کہاں جا ٹھہرے۔ تو جنت اگر اس نے دے دی، بخشش کر دی، مغفرت کر دی، بلند درجات دے دیے، تو جو نعمتیں دے دی یہ دراصل اس کا فضل ہوگا۔ اور اگلی بات یہ کہ عدل کے لیے قانون ہے، فضل کے لیے قانون کوئی نہیں۔ عدل کے لیے اگلی بات، عدل کے لیے قانون ہے، فضل اس کی پسند اور مرضی ہے، فضل اس کی، کیونکہ عدل کے مقابل ظلم ہے، عدل کے مقابل ظلم ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس لیے ہر ایک کے ساتھ عدل ہوتا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ ایک رتی برابر بھی کوئی عمل کرے تو اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، رتی برابر بھی کوئی گناہ کرے تو اس کی بھی اسے سزا ہوگی۔ تو ایک نظام ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ پر تو سزا ہے، گناہ پر تو اگر وہ نیرا عدل والا ہو جائے تو توبہ کہاں جائے؟ یہ رو کے معافی مانگ لینا اور گناہوں کا مٹ جانا، یہ آتا ہے عدل میں؟ بے گناہ کیے پھر معافی مانگی اور معاف ہو گئے، تو معافی عدل میں آتی ہے؟ بولیے، معافی تو عدل کا چیپٹر ہی نہیں ہے، معافی فضل کا چیپٹر ہے۔ تو توبہ فضل میں، معافی فضل میں، بخشش فضل میں۔ تو اللہ پاک نے کہ ہاں عدل کا ایک ضابطہ ہے، جو کرے گا سو بھرے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا، بس تیسری بات کوئی نہیں، یہ عدل ہے۔ عدل میں اللہ پاک نے خود چیلنج کر دیا کہ جو کچھ کرو گے تمہارے سامنے تمہاری کتاب نامہ اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا، اور ہر چیز تم اپنی آنکھوں کے سامنے پالو گے۔ اور انسان نامہ اعمال دیکھ کر کہے گا ہائے یہ کیسی کتاب ہے کہ میں نے میری کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھنے سے نہیں رہ گئی، ہر چیز لکھی پڑی۔ وہ عدل کی کتاب ہوگی، جزا اور سزا عدل کے تحت۔ اور اس کے بعد رہ گیا فضل۔ فضل کے لیے اللہ پاک نے ایسی کوئی پابندی والا ضابطہ نہیں بنایا، چونکہ عدل حق بنایا ہے ہمارا، عدل ہمارا حق کر دیا ہے، فضل حق نہیں ہے۔ فضل یہ صرف اس کا حق ہے، عدل ہمارا حق ہے، اس لیے ہمیں پورا پورا دیتا ہے، اور فضل اس کا حق ہے جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ لہذا جہاں بھی اللہ پاک نے قرآن مجید نے فضل کے لفظ کا ذکر فرمایا وہاں من یشاء کا ذکر آیا۔ فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جس کو فضل کرتا ہے، جس پر رحمت کرتا ہے، کس پر نہیں فرمایا جس کا استحقاق ہوتا ہے، جس کا استحقاق ہوتا ہے اس کو حق کے برابر دے گا تو وہ عدل ہوگا، اور جس کو حق سے بڑھ کر دینا چاہے اسے فضل کے خزانے سے دیتا ہے۔ فرماتا ہے بندے یہ تو تیرا حق تھا، یہ لے جا، یہ عدل ہو گیا، اب تو مجھے پسند آ گیا ہے، تو مجھے پسند آ گیا ہے، لے فضل کے خزانے سے مزید لے جا۔ اب فضل سے جب دینے پر آئے تو جتنا دے دے کوئی پوچھ نہیں سکتا،
چونکہ اس میں نہ کسی کی حق تلفی، نہ وہ حق ہے نہ حق تلفی ہے، نہ حق ہے نہ حق تلفی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے، جس پر فضل کرنا چاہے، جسے فضل سے نوازنا چاہے، یجتبی الیہ، خود اٹھا کر اپنی بارگاہ کی رسائی دے دیتا ہے، اپنے تک چن لیتا ہے، اسے شان اجتباء سے نوازتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہ فضل نہیں بلکہ عدل ہے۔ اور جو بندہ خود محنت کرتا ہے اس کو اس کی محنت کے برابر راستے کھولتا چلا جاتا ہے، راستے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو جو لوگ ریاضت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنت کا اجر دیتے ہوئے انہیں اتنے راستے ان کے لیے کشادہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ عدل ہے۔ اور جس پر اللہ کی اپنی نگاہ انتخاب پڑ جائے، اپنی نگاہ انتخاب پڑ جائے، تو وہ بے شک عمر ہو اور تلوار لے کر ارادہ قتل کے ساتھ آیا ہو، اگر عدل ہوتا تو ارادہ قتل کے نتیجے میں خود پرخشے اڑا دیے جاتے کہ عمر تو تلوار کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو شہید کرنے آیا ہے، میرے محبوب کی شہادت کے در پہ ہے، آ تجھے تیری تلوار اور تیرے ارادے کا مزہ چکھا دوں۔ اگر عدل ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا، مگر قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، نگاہ فضل پڑ گئی، نگاہ فضل پڑ گئی، عدل نہیں کیا۔ عدل ہوتا تو اس ارادے کا مزہ چکھایا جاتا، اس کا کہ تلوار لے کر آتا ہے میرے حبیب کو قتل کرنے، نہیں، نگاہ فضل پڑ گئی تو آئے تھے شہید کرنے اور خود شہید ہو گئے، شہید فضل ہو گئے، شہید نگاہ ہو گئے۔ تو یہ نظام اور ہوتا ہے۔ تو جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو پھر اولیاء، کوئی ابراہیم ادہم ہو، کوئی فضیل بن ایاز ہو، کوئی مبارک بن عبداللہ ہو، کوئی داؤد طائی ہو، کوئی حبیب عجمی ہو، کوئی شراب خانے میں تنبورہ بجا رہا ہے بیٹھا، ساز گانے سن رہا ہے، تنبورہ انگلی سے تنبورے کا تار ہلاتا ہے، بجائے ساز کے سوز اٹھتا ہے اور تار بولتی ہے اے داؤد ابھی تیرے حق کی راہ پر چلے آنے کا وقت نہیں آیا۔ اس تنبورے کی آواز سے ہی توبہ ہو جاتی۔ نگاہ فضل پڑ جائے تو ایک پرچی راستے میں نظر آتی ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ اٹھا کر اللہ کے نام کو چوم کر خوشبو لگا کے رکھتا ہے۔ رات زیارت ہوتی ہے، تو نے میرے نام کو بلند کر دیا، میں نے تجھ کو بلند کر دیا۔ رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید، جب فضل کی باری آتی ہے تو کسی بہانے سے بیڑا پار کر دیتے۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی جاگن تے کئی جاگ نہ جانن تے کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو تے کنہ نو رب ستیاں ملیا۔ یہاں فضل ہو گیا، کنہ نو رب ستیاں ملیا تے کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو، یعنی رات جاگتے بھی رہے اور بجائے کچھ لے کے جانے کے لٹا کے چلے گئے۔ جاگنا بھی لٹنا بن گیا، جاگنا بھی لٹنا بن گیا، جاگنا بھی بربادی کا باعث ہو گیا۔ تو یہ تو عدل اور فضل کے قصے ہیں۔ دعا کیا کریں کہ ہم اللہ پاک کے عدل والے کھاتے میں نہیں، فضل والے کھاتے میں آ جائیں، عدل پہ پورا نہیں اتر سکتے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا بہت سے اہل کتاب کی، یہود اور نصارہ کی یہ بھی خواہش ہے کہ مومنو تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، تمہیں پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ کیوں؟ اس حسد کے باعث، حسدن، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے
اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا، ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا، اب مسلمانوں کو پھر متنبہ کیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، یہود و نصارہ تمہارے بہی خواہ نہیں ہیں، ان پر اعتماد نہ کرنا۔ ہاں خارجہ پالیسیاں ہوتی ہیں، تعلقات عامہ ہوتے ہیں دنیا میں ممالک کے مابین، وہ تعلقات بھی رکھو، لین دین بھی رکھو، اپنے معاملات بھی رکھو، نظام دنیا نظام عالم چلانا ہے رکھو، مگر ہوشیار رہو، ان پر اعتماد نہ کرو، انہیں دوست نہ سمجھو، بہی خواہ نہ سمجھو، اور ہر وقت اپنی نگاہ میں اللہ کے فرمان کو رکھو کہ ان کے دل میں تمہارے خلاف حسد اور عداوت ہے، اور وہ ہر وقت اس کوشش میں ہیں کہ وہ تمہیں ملت دین سے ہٹا دیں، اسلام کی ثقافت لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کافر بنا دیں۔ کیسے کافر بنا دیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چھوڑ دیں، یہ وہ توقع بھی نہیں کرتے، یہ وہ توقع کیسے، تو پھر کیسے کافر بنا دیں؟ یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، تم حج کرنا چھوڑ دو، زکوٰۃ دینا چھوڑ دو، انہوں نے آج تک ان امور کے خلاف کبھی کچھ نہ کہا ہے نہ کیا ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہونے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں۔ تو یہ حملہ کس چیز پر ہے؟ کیا ہماری نمازوں پر ہے؟ ہمارے روزوں پر ہے؟ پوری کی پوری دنیا کفر کو ماہ رمضان المبارک کے ساتھ کوئی قد ہے کہ مسلمان روزے نہ رکھیں؟ کبھی ایک معمولی سی بھی مخالفت اس باب میں آپ نے دیکھی؟ کبھی حج کی خلاف کی مخالفت کسی سمت سے اٹھی؟ کبھی نماز پنجگانہ نہ پڑھیں یہ لوگ، کبھی مخالفت اٹھی؟ جی قرآن کی تلاوت نہ کریں، کبھی مخالفت اٹھی؟ تو قرآن کہتا ہے یقینی طور پر کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ تمہارے مومن ہونے کے بعد تمہیں واپس کفر کی طرف پلٹا دیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا کفر ہے جدھر وہ پلٹانا چاہتے ہیں؟ آج قرآن مجید کی وہ آیتیں جو 1400 برس پہلے اتری، بہت سے راز ان کے اندر ایسے پوشیدہ تھے جو آج کھل گئے، آج کھل گئے، اور کئی راز ایسے ہیں جو آنے والے وقتوں میں کھلتے جائیں گے۔ آج امریکہ کا اور مغربی دنیا کا اور مغربی سامراجی طاغوت کا حملہ جو عالم اسلام پر ہو رہا ہے، وہ اسلام کی ثقافت کے راستے سے ہو رہا ہے، اسلام کی تہذیب پر ہو رہا ہے، اسلام کے کلچر پر ہو رہا ہے، اسلام کے نظریات پر ہو رہا ہے، اسلام کے جہاد اور انقلاب کے جذبے پر ہو رہا ہے، اس امر پہ ہو رہا ہے کہ اسلام ایک عالمی طاقت بن کے نہ ابھرے۔ مسلمان اپنے قرآن کی دی ہوئی ثقافت پر سٹک نہ کریں، اپنی تہذیب کو ایک نظام زندگی نہ بنا لیں۔ انہیں یہ بات گوارا ہے کہ اسلام ایک مذہب کے طور پہ پریکٹس ہوتا رہے، یہ گوارا نہیں کہ ایک پورے نظام کے طور پر، ایک کلچر کے طور پر، ایک سسٹم کے طور پر، اور ایک پوری کی پوری دنیا کی ثقافت کے طور پہ اسلام پر پریکٹس کی جائے۔ ان کا حملہ قاہرہ کانفرنس ہو یا بیجنگ کانفرنس ہو یا مختلف شکلیں ہوں، یا بنیاد پرستی کے نام پر ایمان پر حملہ ہو، یا دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر جہادیت کے جذبے پر حملہ ہو، یہ دراصل سارے حملے قرآن کی اس آیت کریمہ کی منہ بولتی تصویر ہے کہ وہ تمہیں اپنی ثقافت سے موڑ کر واپس کفر کی ثقافت کی طرف لانا چاہتے ہیں، کہ تمہارے اندر عریانی آ جائے، بے غیرتی آ جائے، بے حمیتی آ جائے، فحاشی آ جائے، اسلامی تہذیب اور ثقافت نکل جائے، اسلامی غیرت نکل جائے، اسلامی اقدار نکل جائیں، ماں بھی بیٹھی ہو، باپ بھی ہو، بیٹے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، اور فحاشی، عریانی، بے غیرتی اور بے حیائی کھلے دموں دیکھ رہے ہوں، نہ ماں کو غیرت آئے، نہ باپ کو، نہ بیٹی کو، نہ بیٹے کو، یہ فضا پیدا کر دینا دراصل کفر کی طرف لوٹ جانے کے مترادف ہے۔ یہ فضا پیدا کر دینا، دلوں میں یہ برداشت پیدا کر دینا، ذہنوں میں یہ کیفیت پیدا کر دینا بے ضمیری کی، بے حسی کی، یہ حقیقت میں قرآن مجید کا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کا عمل ہے۔ ورنہ کلمہ نہیں چھوڑائیں گے وہ ہم سے، نماز مسجد مسمار نہیں کریں گے۔ وہ تو امریکہ میں بھی آئے دن بن رہی ہیں، وہ تو یورپ میں بھی بن رہی ہیں، مغربی دنیا میں بھی بن رہی ہیں مسجدیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ مسجد والے اسلام کو نہیں چھیڑنا چاہتے،
وہ انقلاب والے اسلام کو چھیڑنا چاہتے ہیں، وہ جہاد والے اسلام کو چھیڑنا چاہتے ہیں، وہ اس اسلام کو دبانا چاہتے ہیں جو ایک قوت کے طور پر کرۂ ارضی پہ اوپر آئے، جو ایک نظام کے طور پہ ابھرے، جو امت کو ایک بلاک بنا دے جس سے دنیا میں اسلام کی تہذیب و ثقافت کا پھر دور دورہ ہو جائے۔ یہ سارا دھندا ہے، اور امت کے حکمران اور امت کے لوگ شعوری یا لاشعوری طور پر کفر کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ دوڑے جا رہے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ۔ اس کے بعد قرآن مجید نے پھر کہا، اور یہاں یہ بھی بتا دوں اللہ اکبر، ساتھ وہ آیت اور 51 نمبر کا ایک حکم آ گیا کہ ہم صرف امریکہ کو ہی مورد الزام نہ ٹھہرائیں، مغربی دنیا کو ہی نہ ٹھہرائیں، وہ تو دشمن ہے دین کے، انہوں نے تو یہ کرنا ہی تھا اور وہ کریں گے، مگر اپنوں کا جو قصور ہے، نادان دوستوں کا، اس کا بھی ذکر قرآن کرتا ہے۔ قرآن کوئی سمت خالی نہیں چھوڑتا۔ صفحہ پڑھتا سامنے آیت آ گئی، حکم نمبر 51، فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں یہودیوں کی فرقہ پرستی کا ذکر آ گیا ہے۔ اس انجام تک پہنچانے والے خود مذہبی رہنما بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اہل کتاب کہتے ہیں ایک دوسرے میں اور بتاتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے۔ یہودی کہتے ہیں کہ جو یہودی نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں جو عیسائی نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قرآن ان کے دعوے کے جواب میں کہتا تلک امانیہم، یہ ان کی باطل امیدیں ہیں، یہ ان کی، آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ جو دعویٰ کرتے ہو یا خواہش کرتے ہو اس پر کوئی سند لا کے دکھا دو۔ بلا، ہاں حقیقت تو یہ ہے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار بن گیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ پھر یہودیت کی فرقہ پرستانہ سوچ کا ذکر آ رہا ہے اگلے حکم میں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، ایک ہی اہل کتاب ایک گروہ تھے، قرآن کہتا ہے یہود کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی بنیاد کسی شے اور کسی صحیح عقیدے پر نہیں، یہ لغو ہیں، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں عقیدے کی، یہ محض باطل ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ یہود کہتے کہ عیسائیوں کے پاس کوئی بنیاد عقیدے کی نہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصرانی اور عیسائی کہتے ہیں ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں، یہ بے بنیاد ہیں، جھوٹے ہیں، من گھڑت باتیں لیے پھرتے ہیں، ان کے عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں۔ اور قرآن آگے کہتا ہے دونوں کے دعووں کو بیان کر کے اب ان پر تبصرہ کرتا ہے، فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کتاب ایک ہی پڑھ رہے ہیں، ہائے ہائے، دونوں کتاب، بنیادی کتاب دونوں کی جو شریعت والی تھی وہ تورات تھی، انجیل میں شریعت نہیں تھی، یاد رکھ، انجیل میں شریعت نہیں تھی، یہ اخلاقی تعلیمات کی کتاب تھی۔ تو انجیل بھی شریعت میں تورات کتابیں تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی شریعت کون سی لائے تھے؟ اپنی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ دراصل عیسائیت شریعت کے اعتبار سے یہودیت یعنی تورات کی کنٹینیویشن تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی شریعت موسوی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے وہ ہم، اس لیے آج بھی جو بائبل ہے، عیسائیوں کے ہاں جو بائبل ہے وہ خالی انجیل پر مشتمل نہیں ہے، بائبل میں بے شمار کتابیں ہیں، بائبل میں 80-90 کے قریب کتابیں ہیں، بے شمار، تو 30-34-35 کے قریب کتابیں اس کے پہلے حصے میں ہیں، اور 28 کے قریب کتابیں اس کے دوسرے حصے میں ہیں، جس کو عہد نامہ قدیم پہلے حصے کو اور دوسرے حصے کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ۔ اور بائبل جو آج عیسائی دنیا پڑھتی ہے، اس بائبل کی ابتدا آج بھی تورات سے ہوتی ہے،
حالانکہ تورات یہودیوں کی کتاب ہے تورات. اب وہ پینٹاٹیوک کہتے ہیں اس کو، 5 بکلیٹس ہیں، تو ان 5 بکلیٹس کا مجموعہ تورات ہے. تو بائبل کی پہلی 5 کتابیں تورات ہیں، اور جو عیسائیوں کی اصل کتاب ہے انجیل، وہ اس کے دوسرے حصے میں ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں. وہ 4 نسخے ہیں انجیل کے الگ الگ. تو گویا کتاب عیسائی بھی وہی پڑھتے ہیں اور یہودی بھی وہی پڑھتے ہیں. قرآن نے وہی بات کی، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ سب اللہ ہی کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں، مگر عالم یہ ہے ایک ہی کتاب پر ایمان اور ایک ہی کتاب پر بنیاد. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں. یہ کیفیت آج ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر پاکستانی اور ہندوستانی اس معاشرے کے اندر، اس خطہ ارضی میں ہمارے مسلمانوں کے اندر ہو گئی. مسلمانوں کے اندر مختلف مکاتب فکر بن گئے، مسالک بن گئے. کتاب ہم یتلون الکتاب، کتاب سب ایک ہی پڑھتے ہیں، سب کے ہاتھ میں ایک ہی قرآن. وہاں تو صرف ایک کتاب تورات تھی، یہاں قرآن بھی ایک، نبی بھی ایک، اس کی سنت اور اس کی حدیث بھی ایک، یہاں کعبہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، رب بھی ایک، دین اسلام بھی ایک، اور تمام تر بنیادی تعلیمات بھی ایک. فرق تشریحات کا، فرق تشریحات کا، تعبیرات کا، جزئیات کا، اطلاقات کا. کہیں عقائد کی تعبیرات میں فرق اور کہیں احکام اور اعمال کی جزئیات میں فرق. یہ سب فروعات میں، جزئیات میں، تشریحات میں فرق تھا. اصل قرآن، نبوت، رسالت، توحید، اللہ کی ذات، اس کے رسول کی، اور کعبہ اور دین ایک تھا. مگر عالم یہ ہے کہ ہر مکتب فکر کہتا ہے کہ وہ طبقہ لیست علی شیء، وہ فرقہ کسی چیز پر نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں. اس مسجد میں چلے جاؤ، وہ بولیں گے اس مسجد والے ڈکوسلے، ان کے پاس کوئی دین نہیں، کوئی بنیاد نہیں، وہ باطل ہیں، سیدھا جہنم میں جائیں گے. اگر جنت میں جانا ہے تو آؤ ہم سے سرٹیفکیٹ لو، اگلا جمعہ اگلی مسجد میں جا کے پڑھو، وہاں آواز آئے گی کہ اس پرلے محلے کے لوگ سب کافر، مشرک، اس مسجد والے سب مشرک، اس مسلک والے سب مشرک، ان پر جنت بین، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس. انتہا ہے ظلم کی. یہ کیا ہے؟ عدم تحمل، رواداری کا فقدان، انتہا پسندی کا رجحان. کیا ہمارے معاشرے میں اس انتہا پسندی نے مذہب کے باب میں بھی فرقہ واریت اور دہشت گردی کو انتہا پر پہنچا دیا، اور باہم دست و گریباں کر دیا، اور مذہب کا نام لیواؤں کو ایک دوسرے کی قتل و غارت گری پر پہنچا دیا. تو دین کا دشمن تو دین کی ثقافت کو، نظریے کو، ملت کو اور قوت کو مٹانا چاہتا ہی تھا، مگر جو نادان دوست تھے انہوں نے ایک دوسرے کے سینے گولیوں سے چھلنی کر کے خود بھی اپنا وہ گھناؤنا کردار اور وہ گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ غیر تو غیر، نوجوان نسل بھی دین سے باغی ہوتی جا رہی ہے. اور وہ کہتی ہے اگر یہ دین ہے جو یہ فرقہ پرست ملا اور فساد انگیز ملا دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اپنے اس کردار کے ذریعے، تو پھر اس دین سے بھی گریز اور دین کے مرکزوں سے بھی گریز. ہم دین کے دشمنوں سے بڑھ کر نادانی کے روپ میں دشمنی کر رہے ہیں. ہم نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑ رکھی. ایک دوسرے کو کافر، مشرک اور واجب القتل بناتے چلے جانا، یہ دین کے ساتھ بہی خائی نہیں، بہت بڑی دشمنی ہے. اور آخری بات جو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا بھی تجزیہ کرتا ہوں. حکومت اور سیاسی لوگ یہ سارا کا سارا بوجھ مذہبی لوگوں پر ڈالتے ہیں. میں نے اس کا تجزیہ کیا کہ یہ خرابی صرف مذہبی لوگوں میں تو نہیں ہے، منوان یہی خرابی، یہی بربادی اور تباہی اہل سیاست میں بھی ہے. حکومت اور اپوزیشن، بھئی یہ بھی تو ایک سیاسی اختلاف ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا پوری دنیا میں، یہ بات توجہ طلب ہے، میں اپنے معاشرے کی کیفیت بیان کر رہا ہوں، ساری دنیا میں اہل اقتدار اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار ہوتے ہیں، اپوزیشنز ہوتی ہیں، گورنمنٹس ہوتی ہیں. پوری دنیا میں کیا گورنمنٹ کا رویہ ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ دنیا میں وہ ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے؟ اپوزیشن کے ساتھ
کیا پوری دنیا میں اپوزیشن کا برتاؤ گورنمنٹ کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے؟ کیا اسمبلیوں کے فلور پہ وہ تماشا ہوتا ہے جو ہمارے ہاں ہے؟ کیا ہر روز اہل سیاست میں قتل و غارت گری نہیں ہو رہی؟ اور میں خدا کے گھر میں بیٹھ کے، اللہ مجھے معاف کر دے اگر میرے ادراک اور میرے تجزیے میں کوئی خطا ہو، مجھے معاف کر دے، مگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس ملک میں جتنی قتل و غارت گری انتہا درجے کی ہوتی ہے، اس میں بھرپور طریقے سے ایک دخل اہل سیاست کا بھی ہوتا ہے۔ اس میں خارجی عوامل بھی ہوں گے، فرقہ وارانہ عوامل بھی ہوں گے، نسلی لسانی عوامل بھی ہوں گے، تخریب کاری کے عوامل بھی ہوں گے، مگر ان سارے عوامل کے اندر ایک سیاسی عوامل بھی داخل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو ناکام کرنے کے لیے۔ یہ اپوزیشن کے دھڑے، یہ ان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے، پاکستان میں یہ بھی برتا جاتا ہے، دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتا۔ ڈاکو انگیج کیے جاتے ہیں، قاتل انگیج کیے جاتے ہیں، غنڈے انگیج کیے جاتے ہیں، جماعتوں میں ان کو پالا جاتا ہے، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے جرائم کروائے جاتے ہیں، انتقام لیا جاتا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی صرف اہل مذہب میں ہے؟ جواب آتا ہے نہیں، یہ اس ملک میں اہل سیاست میں بھی ہے، سیاسی لیڈر بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ سندھ میں کیا ہوتا ہے، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، سرحد میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہوتا ہے۔ تو جب سیاست میں بھی وہی طرز عمل ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت نہیں، مذہب میں بھی وہی طرز عمل ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ خرابی بنیادی طور پر صرف اہل مذہب اور علماء طبقے کی نہیں، یہ اہل سیاست اور سیاست دانوں کی بھی ہے۔ تو یہ ساری خرابی بنیادی طور پہ اس معاشرے میں ہے، اس میں تعلیم کا فقدان ہے، یہ شعور اور تعلیم میں معاشرہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، قدریں ختم ہو گئی ہیں۔ تو دراصل ایک ہمہ گیر تعلیمی اور شعوری تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن اس نتیجے پر پہنچی کہ اس ملک کی سیاست اور اس ملک کے سو کال انتخابات اور انتخابی عمل، اس دندے میں اپنی جد و جہد کو جاری رکھنے سے 100 سال سے بھی اس ملک اور اس قوم کے لیے کوئی خیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سب فتن اور فساد کا عمل ہے۔ بنیادی کام جو کرنے والا ہے، جس سے معاشرہ محروم ہے، وہ ان قدروں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، شعور اور تعلیم کے ذریعے، کہ اگر شعور اور تعلیم کے ذریعے وہ قدریں اجاگر ہو جائیں تو ہمارا طرز فکر بدل جائے، طرز عمل بدل جائے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے لگیں، اچھے برے کی تمیز کرنے لگیں، خیر و شر میں امتیاز کرنے لگیں۔ اگر یہ تبدیلی ہماری زندگیوں میں آ جائے تو میرا خیال ہے کہ خود بخود ملک اور قوم کے حالات بدل جائیں گے۔ تو یہ وہ کیفیتیں ہیں جو اللہ پاک نے یہود کے حوالے سے بیان کی اور آج ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ یہ درکار آئی۔ ہاں، اسی باب میں ایک آخری حکم آ گیا جس کو ختم کریں، کل سے اور مضمون شروع ہو جائے گا، وہ بھی اسی باب سے متعلق تھا۔ وہ 53واں حکم ہے، آیت نمبر 120 میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ فرمایا مسلمانوں یاد رکھ لو کہ یہود اور نصارہ، پورا عالم یہودیت اور عالم عیسائیت، لن ترضا عنک، وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ یہودی اور نصرانی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اور کبھی خوش نہیں ہوں گے اس وقت تک حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم اپنی ملت، اپنی ثقافت، اپنے نظریہ حیات کو چھوڑ کر ان کے نظریہ حیات اور ثقافت کو اپنا نہ لو۔ جو بات ابھی میں نے تشریحاً کہی تھی وہ قرآن مجید کی نص میں آ گئی، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب، یعنی ان کی طرز زندگی، ان کے نظام حیات، ان کی طرز بود و باش اور ان کے نظریہ حیات اور ان کی ثقافت کو اگر اپنا نہ لو، اور اپنے دین کی ثقافت کو جب تک، اپنی ملت کو جب تک چھوڑ نہ دو اور ان کی ملت اور ان کی راہ پر جب تک چل نہ پڑو، اس وقت تک تم کچھ کر لو یہود و نصارہ کی دنیا تم سے راضی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا سنو، فرما دے میرے حبیب ان کو کہ یہ غلطی نہ کرنا، اپنی ثقافت، اپنا نظریہ حیات، اپنا دین و ملت
اور اپنی شناخت کبھی کھو نہ دینا، بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ اور امت کی تعلیم کے لیے فرمایا اگر بفرض محال آپ نے اس علم قرآن اور علم وحی کے آ جانے کے بعد ان یہود و نصارہ کی، ان غالب مغربی اقوام کی خواہش کی پیروی کر لی اور ان کے پیچھے لگ گئے، اگر تم ان کے پیچھے لگ گئے جیسا کہ ہم ان کے پیچھے آج کل لگ چکے ہیں، ہماری حکومتیں لگ گئی ہیں، لیڈر لگ گئے ہیں، اللہ نے منع فرمایا تھا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اور ان کے پیچھے لگ گئے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا ایک ایسا عذاب آئے گا، تمہاری ہلاکت اور تباہی کا وہ مقدر تم پہ مسلط کر دیا جائے گا کہ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ کے عذاب سے نہ تمہیں کوئی دوست بچانے والا ہوگا اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ ہم اپنی ملت کو چھوڑے جا رہے ہیں، ان کی باطل ملت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، اور نتیجتاً اللہ کا عذاب اس کی آمد ہے، اس کی لپیٹ میں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ جب اس کی کامل لپیٹ میں آ گئے تو پھر اس دنیا میں نہ کوئی دوست ہوگا امت مسلمہ کا جو اللہ کے عذاب سے اس امت کو بچائے، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ہدایت پر قائم رہنے اور اسی پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔